کسے اس کی اوقات دکھا نہیں دے سکتا ہوں۔ یہ اختلافات اللہ معاف کرے، میں اس قوم کے سامنے بیٹھا ہوں، برا مت ماننا، یہ ہماری قوم کی سچائی ہے۔ کبھی کبھی مسجدوں سے اعلان لگتے ہیں کہ آج کوئی چپل چرا کے لے گیا، یہ مسجدوں سے اعلان ہو رہے ہیں۔ ہاں، اگر ہم قطبیت پہ آئیں تو ہم سے بڑا پارسا کوئی نہیں، پوری زندگی باپ سود لیتا رہا، جنازہ اٹھتے ہی بیٹا کہہ رہا میرے ابا بڑے نیک تھے۔ کیا بات، 3 بار تو غوث پاک کو خواب میں دیکھا تھا میرے ابا نے۔ انتقال کے بعد لیے چاہتے ہمارا باپ سب کی نظر میں جنتی ہو، انتقال کے بعد چاہا نا یار کاش کیا یہ اچھا ہوتا تم نے زندگی میں چاہا ہوتا کہ ہمارا باپ سب کی نظر میں جنتی ہو جائے۔ پوری زندگی سود بیاز کھاتے رہے اور مرتے ہی کہتے ہیں میرا ابا بڑا جنتی تھا۔ 3 بار غوث پاک کو دیکھا، 2 بار حضور کو دیکھا، 1 بار امام حسین کو دیکھا۔ یہ خواب بیان کی جا رہی ہے، اب بتاؤ کیا حال ہے مولانا میرے ابا کا؟ کیوں؟ یہ مولوی دیکھ کے آیا تیرا ابا کہاں بیٹھا ہے؟ وہ اپنی اپنی فکر بن کر بندے، اپنی اپنی فکر، کوئی کسی کے ساتھ قبر میں جانے والا نہیں ہے۔ خدا کی قسم جب تختے لگ جائیں گے، مٹی پڑ جائے گی، اگر قبر میں کوئی کام آئے گا تو حسنین کا نانا کام آئے گا، زہرا کا بابا کام آئے گا، پھر کوئی کام آنے والا نہیں۔ حالات بہتر کیوں نہیں کرتے ہم چاہتے ہیں ہمیں سب جنتی کہیں، ہماری کڑوی سچائی کڑوی یہ لگائے نا آپ کے یہاں، مجھے نہیں پتا اس پہ گلاس ہے کہ نہیں، لیکن اکثر جب شہروں میں گزرنا ہوتا کبھی پانی پینے کی نوبت آتی ہے نا تو یہ جو پیاؤ لگے ہوتے ہیں نا اس طرح پانی کا سسٹم، وہاں گلاس زنجیر سے بندھا ہوتا ہے ہمارا، کیوں؟ کوئی لے کے نہ چلا جائے۔ یہ کڑوی سچائی ہے، اسے ہم سوچتے نہیں ہیں۔ ہم نے گلاس میں زنجیر کیوں لگائی؟ کوئی لے کے نہ چلا جائے۔ مسجدوں میں جا کر کے کچھ جگہوں پہ چوراہوں کی آپ دیکھیے، جو ٹوائلٹ کے لوٹے ہوتے ہیں ان میں زنجیریں پڑی ہیں، کیوں؟ خود چلتے ہیں، پیر ہیں لوٹے کے؟ دیکھیں آپ نے، اگر آپ سے پوچھوں تو بولیں آپ اگر سمجھ رہے ہیں تو، لوٹوں کے پیر ہوتے ہیں، گلاس کے پیر ہوتے ہیں، زنجیر میں اس لیے باندھا گیا تاکہ کوئی لے کے نہ چلا جائے، اس لیے تو باندھے گئے۔ ہماری قوم کی سچائی ہے، ہماری مسجدوں کے لوٹے زنجیروں میں بندھے ہیں، ہماری مسجدوں کے گلاس زنجیروں میں بندھے ہیں۔ اللہ اکبر، میں اس قوم سے بات کر رہا ہوں جن کی جوتیاں مسجدوں سے چوری ہو جایا کرتی ہیں، جن کی جوتیوں کی چوری کے اعلان مسجدوں سے کیے جاتے ہیں۔ فلاں کی چپل چوری ہو گئی، میں اتنا جانتا ہوں یار، اندھا نہیں، اکھیارا بھی آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، سینکڑوں نہیں 1000 جوڑے جوتے سامنے رکھ دو، اگر اپنا پیر اپنے جوتے میں جائے گا، پیر خود بتا دیتا یہ میرا ہے، خود بتا دیتا کہ یہ میرا ہے۔ دوسرے کے جوتے میں ڈال دو، اسی نمبر کا دوسرا چپل ویسا گلا کے رکھ دو، پیر بتا دیتا یہ میرا نہیں ہے۔ پھر یہ چوری کیسے ہو گئے، بدل کیسے گئے؟ دھیان نہیں رہا تھا، دھیان نہیں، دھیان اسی پہ تھا، نہیں لے کر کے آنی ہے مسجد سے جا کر کے۔ اللہ کے بندو، یہ مصطفیٰ کے غلاموں کی حقیقت نہیں ہے، یہ حضور کے عاشقوں کی سچائی نہیں ہے۔ حضور کے عاشقوں کی حقیقت تو یہ ہے، اٹھاؤ تاریخ کچھ دن پہلے کی کہانی ہے، یہی دہلی کی جامع مسجد ہے، اسی دہلی کی جامع مسجد پر ایک فقیر نبی کا کلمہ پڑھنے والا بھیک مانگ رہا تھا، کوئی انگریز کا بچہ بھیک دینے کے لیے آیا، جیسی فریق فقیر نے ہاتھ پھیلایا، اس نے جیب سے پرس نکالا، پیسے نکال کے دیے، جب آگے چلنے لگا جیب میں پرس ڈالا، ہاتھ سے چھوٹا زمین پہ گر گیا۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں مصطفیٰ کے عاشق کیسے ہوتے ہیں، حضور کے غلام کیسے ہوا کرتے ہیں۔ جیسی پرس گرا کے نیچے، اللہ اکبر، وہ تو آگے چلا گیا، اسی فقیر کی نگاہ پڑی، وہ سمجھ گیا یہ پرس اسی انگریز کا ہوگا جو ابھی یہاں سے گزر کے گیا ہے۔ پرس اٹھا کر کے اس نے اپنے بستر کے نیچے رکھ لیا، انتظار کرنے لگا جو اندر گیا کہ مسجد کے اندر وہ باہر آئے گا، جب باہر آئے گا اسے پرس دے دیا جائے گا۔ انتظار کرتا رہا، 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرے، یہ تو انگریز کا بچہ یہاں سے جب گھر واپس گیا، بیوی نے کہا میرے سرتاج بتاؤ تو صحیح، مسلمانوں کی مسجد دیکھ کے آئے ہو، بتاؤ دہلی کی جامع مسجد کیسی ہے؟ اس نے کہا بڑی خوبصورت مسجد بنی ہے۔ کہا میں بھی جانا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا تو جانا چاہتی ہے ٹھیک ہے، لیکن ایک نقصان ہو گیا۔ کہا کون سا نقصان؟ کہا میرا پرس کہیں پہ
غائب ہو گیا ہے، کہیں گر گیا میری جیب سے پرس نکل کر کے، پورے مہینے کی تنخواہ اس کے اندر رکھی ہوئی تھی۔ جب اس نے اتنی بات کہی ہے، بیوی کہتی کوئی بات نہیں، کمائی پھر بھی ہو جائے گی، میرے سرتاج ایک بار مجھے بھی مسجد لے کے چلو، میں بھی مسلمانوں کی مسجد دیکھنا چاہتی ہوں۔ اگلا سنڈے آیا ہے، پھر وہ بیوی کے ساتھ اسی پیریوں سے چلنے لگتا ہے، اور وہی فقیر وہی بستر ہے، وہی آنے والا وہی مانگنے والا ہے۔ جیسے اس غریب نے ہاتھ پھیلایا ہے، اس نے پھر اس کی طرف مسکرا کے دیکھا، پھر جیب میں ہاتھ ڈالا، غریب نے بھیک نہیں لی ہے، ہاتھ بھی نیچے کر لیا، کہا ٹھہرو کچھ کام ہے آپ سے۔ کہا کون سا کام؟ کہا 8 دن پہلے آپ یہاں آئے تھے۔ کہا ہاں آیا تھا۔ کہا میں نے تم سے بھیک مانگی تھی۔ کہا ہاں مانگی تھی۔ کہا تم نے بھیک بھی دی تھی؟ کہا ہاں دی تھی۔ کہا تمہارا پرس تھا؟ کہا ہاں تھا۔ بتاؤ کہاں ہے وہ پرس؟ اس نے کہا یہیں کہیں گر گیا تھا۔ اس مسلمان نے اپنے بستر کے نیچے سے وہ پرس نکالا، نکالنے کے بعد انگریز کے بچے کو دکھایا اور دکھا کے کہا تھا بتاؤ تو صاحب کہیں یہ پرس تمہارا تو نہیں ہے؟ اس نے دیکھ کے کہا تھا ہاں یہ پرس میرا ہے۔ اس نے فوراً پرس کو لیا، لے کر کے کھولا، پورے مہینے کی تنخواہ اس کے اندر موجود تھی۔ دیکھ کر کے حیرت میں تھا۔ اس نے کہا نادان تجھے پتہ نہیں ہے میرے پرس کے اندر کتنے پاؤنڈز موجود ہیں، اگر تو چاہتا اس پیسے کو لے کر کے چلا جاتا، اس پیسے سے اپنی عمارت بنا لیتا، اس میں اتنا پیسہ تھا کہ تجھے بھیک مانگنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ آخر تو بتا تو صحیح تو نے میرے پرس میں پیسہ کیوں نہیں دیکھا؟ اس نے کہا دیکھا میں نے تیرے پرس کو، اس میں پیسہ بھی دیکھا۔ کہا پھر چرایا کیوں نہیں؟ اس نے کہا چرانا تو چاہتا تھا لیکن ایک خیال نے چوری نہیں کرنے دی۔ کہا کون سا خیال؟ کہا تو حضرت عیسیٰ کا ماننے والا ہے، میں محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہوں، اگر میں اس پرس سے پیسے چرا لیتا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ قیامت کے دن اگر تیرا نبی میرے نبی کے خلاف رب کی بارگاہ میں مقدمہ ڈال دیتا کہ اے خدا اس پیغمبر کے امتی نے میرے امتی کا پیسہ چرایا تھا، پھر تو میرے نبی کی رب کی بارگاہ میں شرم سے گردن جھک جاتی۔ کانگریس سن لے، اگر تو عیسیٰ سے اتنا پیار کرتا ہے تو ہم محمد سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ جان تو دے سکتے ہیں لیکن شرم سے نبی کی گردن جھک جائے یہ امتی کو گوارا ہو نہیں سکتا ہے۔ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ ہے حضور کے غلام، خدا کی قسم فاقہ تو مر سکتے ہیں لیکن چوری، سارے بولے چوری، چوری صرف رات کو ہوتی ہے کیا؟ راستے میں بھی ہوتی ہے، چھپا کے کی جاتی ہے، نہیں اب تو دکھا کے بھی کی جاتی ہے۔ آپ کہیں گے مولوی نہیں بات کر رہے، چوری اور دکھا کے، میں نے ہاں جاؤ تولو باٹ دکانوں پہ جا کے، لینے والا باٹ 1 کلو 100 گرام کا اور دینے والا باٹ 900 گرام، یہ ہے جاتے میں چوری۔ ہاں یہ حالات ہیں ہمارے۔ مارکیٹ میں آپ جائیے، کندر کی آپ کے پاس پڑتا ہے نا، کندر کی جا کے دیکھنا اتنی لائٹ لگائے پڑے ہیں کہ آدمی کو دن میں اندھا کر کے بیچ رہے مال، اور لکھ دیا 1 ریٹ کی دکان۔ پہلی بات تو میرے حضور نے فرمایا جب بھی کوئی چیز خریدو سودا کر کے خریدو، یہ ایک دام چیز ہی کیا ہے، سودا۔ سارے سمجھ لیں میری بات، سودا، اللہ سلامت رکھے آپ کو، سودا کر کے خریدے۔ دوسری بات فرمایا میرے حضور نے، بیچنے والا کوئی چیز بیچے تو اگر اس چیز میں عیب ہو تو پہلے بتا دے، لیکن کھٹیا مال اندر بڑھیا مال اوپر، یہ بھی چوری۔ پھر لکھا کہ خریدا ہوا مال واپس نہیں ہو۔ کیوں بھائی؟ خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا۔ اتنے طریقے سے لوٹ مار کے کمایا، بلڈنگ بنائی، اس پہ لکھ دیا ھذا من فضل ربی۔ سمجھ رہے میری بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ خوب مار دھاڑ کر کے بعد میں لکھ دیا ھذا من فضل ربی،
یہ میرے رب کے فضل سے بنی ہے، یہ رب کے فضل سے نہیں، یہ لوگوں کا خون چوس کے بنی ہے۔ مزاج ہمارے بھائی، چیز لوگوں کو دھوکہ دے کے مت دینا۔ لوگوں سے کہتے ہیں بھائی جھوٹ نہ بول۔ میرے حضور نے تو فرمایا کہ جو تجارت سچائی کے ساتھ کرے گا وہ قیامت کے دن نبیوں کی جماعت میں اٹھایا جائے گا۔ وہ یہ کہتا جھوٹ نہ بولیں تو مولانا دکانداری چلتی ہی نہیں، مجبوری ہے۔ بھائی داڑھی رکھ لینا، میری دکان ہے، تو داڑھی کا روک رہی ہے دکان کہ نہیں مولانا اس میں جھوٹ سچ بولنا پڑتا۔ کیوں بھائی؟ کہ جھوٹ نہ بولے نا تو پھر منافع ہی نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے عقیدے کمزور ہو گئے، ہم نے یہ سمجھا جھوٹ روزی دیتا ہے، یہی وجہ ہے کما کے بھی پریشان ہے۔ جس دن یہ عقیدہ ہو گیا نا روزی اللہ دیتا ہے، فاقے مر جائیں گے جھوٹ نہیں بولیں گے، تو فرمایا گیا اگر تم اللہ پہ بھروسہ کرو اللہ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہاں اللہ وہاں سے دے گا جہاں سے سوچ نہیں سکتے، لیکن ہم جھوٹ بول بول کے دکان چلا رہے ہیں۔ بھینس والوں کو دیکھے کہ میں مولانا کیا بتا میں، یہ مجھے 61,000 کی گھر تک پڑی ہے، 61 کی بڑھ گئی لیکن تمہارے لیے 60 میں ہی ہے۔ ہم کون لگتے ہیں تیرے؟ کوئی اپنا نقصان کرے گا چیز میں؟ ابھی تو اپنی چیز کا مالک ہے، جتنے کی چاہے بیچ، مالک ہے نا، تو 50 کی لا کے 3,000 کی بیچ، لیکن جھوٹ نہ بول۔ بتا مت کتنے کی لایا ہے، یہ کہ یہ چیز میری ہے اتنے کی دوں گا۔ ایسے کیوں نہیں کرتا دکانداری؟ ہم نے جھوٹ پہ بھروسہ کیا، ہم نے سچائی پہ بھروسہ نہیں کیا۔ اور بندے خدا کی ذات پہ بھروسہ کر، رزاق اللہ ہے، رزق اتنا ہی ملے گا جتنا رب چاہے گا۔ تم کتنا اونچا نیچا کود لو، الٹی سیدھی چھلانگیں لگا لو، اگر رب نے مقدر نہیں کیا ہے تو ملنے والا نہیں ہے، اور اگر اس نے مقدر کر دیا ہے تو پھر جہاں ہوگے وہیں پہنچ جائے گا۔ حقیقت تو یہ ہے ہم جس طرح چاہے رزق کو حاصل کر لیں، اگر چاہے حرام طریقے سے تو ہم جھوٹ بول کے روزی کو حرام کر لیں، اگر سچے طریقے سے چاہے تو ہم روزی کو حلال کر کے کھائیں۔ سچ تو یہ ہے کہ عقیدے کمزور ہوتے جا رہے ہیں، ہمارا رب سے اعتماد اٹھتا جا رہا ہے، رب پہ بھروسہ ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے میں رب کو مانتا ہوں تو میں پوچھنا چاہتا ہوں مجھے بتا تو نے دکانداری میں جھوٹ کیوں بولا؟ تو نے 70 لائٹیں کیوں لگوائی ہیں؟ تو نے دکان میں چمک دمک کیوں کرائی ہے؟ تو نے پاٹ کم بڑھتی کیوں کرائے ہیں؟ تو نے میٹر چھوٹا کیوں کرایا ہے؟ تو نے لیٹر کم کیوں کرایا ہے؟ کم کیوں تولتا ہے؟ کم کیوں ناپتا ہے؟ یہ اعتقاد نہیں ہے، یہ اعتماد نہیں ہے۔ عقیدہ تو یہ تھا، حضور کے عاشق کو دشمنوں نے گرفتار کیا اور اس کے بعد عاشق نے کہا تھا میں ناپاک ہو گیا ہوں، مجھے پانی کی ضرورت ہے، اتنا پانی دے دو جس سے میں غسل کر سکوں۔ تو ان دشمنوں نے کہا تھا جس خدا کو مانتے ہو اسی سے پانی مانگو، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو انہی کو آواز دو۔ اس مصطفیٰ کے عاشق کو قید کیا گیا، قید کے اندر بند تھا، جب لوگوں نے تانے دیے جس خدا کو مانتے ہو اسی سے مانگو۔ اللہ اکبر، عاشق تھا، حضور کا رب کا بندہ تھا، آنکھ میں آنسو آ گئے، بے بسی میں ہاتھ اٹھ گئے، اے میرے مالک آج تک میری ذات کا معاملہ تھا، میں نے قید کو برداشت کیا، میں نے بھوک کو برداشت کیا، ایک گھوٹ ان سے پانی کا نہ مانگا، لیکن اب نماز کی بات آ گئی ہے، بات جب پانی کی آئی ہے، انہوں نے تیری ذات کو چیلنج کیا ہے، اے میرے مالک کم سے کم میرے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ روتا ہوا اس نے رب کی بارگاہ میں اپنے آنسوؤں کو دکھایا اور اس کے بعد مٹی سے تیمم کیا۔ تیمم کرنے کے بعد اس نے 2 رکعت نماز حاجت اسی قید کے اندر پڑھی ہے اور ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے میرے مالک انہوں نے پانی کا چیلنج کیا ہے، مالک تو قادر ہے، تو مالک ہے، جیسا چاہے پانی ویسے پہنچا سکتا ہے، میرے مالک اتنا پانی دے دے کہ یہ تیرا بندہ غسل کر سکے۔ ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے، خدا کی قسم بادل کا ٹکڑا اٹھا اور اسی قید کے اندر گیا، مکان کے اندر جا کے برسا اور اتنا برسا کہ اس عاشق نے غسل مکمل کر لیا۔ جب غسل مکمل ہوا سب نے کہا یار بتا تو سکی یہ پانی کہاں سے آیا تھا؟ تو اس نے کہا تھا میں جس خدا کو مانگتا ہوں اسی نے پانی بھیجا تھا۔ سب کی چیخیں نکل گئی، کہا یار دیر نہ کر، ہاتھ بڑھا دے، کلمہ پڑھا دے، ہمیں بھی اس خدا کا بنا دے جو تجھے قید میں نہیں چھوڑ سکتا ہے، وہ ہمیں دوزخ میں جانے کو کیسے دے سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اعتقاد مضبوط کرو،
جب بھی مانگو رب سے مانگو. لیکن کچھ لوگوں نے تو کچھ دولت والوں کے دروازے دیکھ لیے اور انہیں بھی اچھا لگتا 4-5 کرسی ڈالے رہے ان کے پاس ہیں؟ اور وہ جھوٹے قصیدے پڑھتے بیٹھے بیٹھے، جناب تو یوں ہے، جناب تو یوں ہے، یہ تو پیدا ہی نہیں ہوئے، یہ تو حل میں نکلے تھے، یہ تو پیڑ سے اترے تھے. 8 دن بعد جناب نے 500 روپے دے دیے، چل بچہ بچوں کے لیے بازار کر لا تو بھاگا چلا جائے. بہت اچھے صاحب 500 روپے ہفتے میں دے دیے. کتنے دن گزارے تو نے ان کی چوکھٹ پہ؟ 7 دن. کتنے؟ 7 دن میں 500 دے دیے نا. تو خدا کے بندے صرف 7 گھنٹے رب کے گھر میں گزار، صرف 7 گھنٹے رب کے گھر میں گزار. اور اس سے ماں خدا کی قسم اس کی چوکھٹ پہ بیٹھا تو 7 دن میں 500 ملے اور اس 500 کی پوری زندگی تجھے تانے ملیں گے. کبھی اس چوکھٹ پہ آ کے ماں اور ہاتھ اٹھا. جب یہ دے گا تو اتنا دے گا 7ویں دن کا بازار نہیں تیری 7 پشتوں کا بھلا ہو جائے. ہاں، اور ہر امیر ایک احسان جتاتا ہے. 1 بار دے گا، 2 بار دے گا، 3ری بار مت کہہ دے گا، 4تھی بار کہہ گا تیرا تو پیشہ ہی ہوگی. مگر تمہارا رب اتنا کریم، جتنا مانگو اتنا ہی راضی ہوتا ہے، جتنا مانگو اتنا ہی راضی ہوتا ہے. ہاں، وہ تو اس بندے سے اپنی رحمتیں پھیر لیتا ہے جو نماز تو پڑھتا ہے، نماز کے بعد دعا نہیں کرتا. وہ تو راضی اس سے رہتا جو مانگتا رہے اس سے. ہمیں اپنے رب سے مانگنے میں حیا آتی ہے. 3 منٹ کے لیے ہاتھ نہیں اٹھے، سیٹھ جی 2 منٹ کے لیے مسجد میں آئے، گرمی بہت ہے، پسینہ صاف کیا، چل دیے. 2 منٹ کا پسینہ برداشت نہیں. وہ بتا اگر اس نے 2 سیکنڈ کے لیے ہوا بند کر دی تو؟ اگر وہ چاہے نا، رب کی ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر اللہ چاہے نا تو 1 سیکنڈ میں پوری دنیا کو سجدے میں گرا دے گا. ہاں، 1 سیکنڈ میں، 1 سیکنڈ میں. کیا اوقات ہے ہماری؟ دنیا کا سب سے بڑا بلین اربوں خربوں بلینوں کا مالک، جس کے سیکنڈ کی اربوں خربوں کی کمائی ہے، اس کی آنکھوں کے پلک خراب ہو گئی ہے. پلک کوئی اہمیت ہے اس کی؟ ہم لوگوں کی نظر کچھ نہیں، خراب ہو گیا. جانتے ہو آج وہ یہ کہتا کوئی مجھ سے ساری میری دولت لے لے، میرے پلک جیسے تھے ویسے کر دے. خدا کی قسم آج کوئی پلک لگانے والا نہیں. جو رب دے سکتا ہے وہ کوئی تو مسجد خنصابی دکھانے کی جگہ نہیں، مسجد روٹھے رب کو منانے کی جگہ ہے. ہاں، یہاں ناراض رب کو منانے آیا جاتا ہے، اپنی خنصابی دکھانے نہیں آیا جاتا، کبھی نہیں. اللہ معاف کرے. جو جماعت بیٹھی ہے یہ اصلاح کرنے والے لوگ ہیں. کوئی مولانا امام صاحب کہہ دینا بھائی، ہوتا نہیں، براتیں چڑھتی ہیں کئی جگہ، مسجد کے آگے بجریاٹی، یہی حیا نہیں. ہمارا گھر مسجد کے پڑوس میں. فرمایا گیا اپنا گھر مسجدوں کے قریب بنایا کرو. کیوں؟ فرمایا جب رب کے کرم کی بارش اس کے گھر پہ ہوتی ہے نا تو 1-2 چھینٹا دائیں بائیں بھی گرتا رہتا ہے. نصیب والے جن کے گھر مسجد کے پڑوس میں ہیں. لیکن تکلیف ہوتی ہے، مسجد میں نماز ہو رہی ہے، بچہ گانے بجا رہا ہے، ماں باپ روک نہیں سکتے. امام صاحب کہتے ہیں رو بھائی تمہارا بچہ بڑے گانے بجا رہا ہے، چلو چلو. یا تو کہتے ہیں بچہ صاحب، یا پھر کہتا ہے چلو تم ہی جنت میں چلے جائیو. یا میرا بیٹا ہے صاحب، میں کیوں، تمہیں کیا مطلب؟ یہ طرح طرح کے تانے. نہ ایسی باتیں نہ کیا. اگر نصیحت دیوار پہ بھی لکھی ہو نا تو اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیا. ہاں، بڑی کام آنے والی باتیں ہوتی ہیں. سرکار غوث پاک آج ان کی محفل بات بتا دیں. تھکے تو نہیں ہے بھی آپ؟ اگر پیچھے والے تھک گئے ہوں تو ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ. اے ماشاء اللہ، اللہ سب کو سلامت رکھے. اور زور سے کہتے ہیں یا رسول اللہ. ہاتھ جتنی زور سے اٹھائیں اتنی زور سے آواز نکال کے کہتے ہیں یا رسول اللہ. اللہ سلامت رکھے. مسجد کے آنگن میں بیٹھے اور بس سنیں سرکار غوث پاک. اور کبھی اپنے رب کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، کبھی نہیں.
کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. ہمارا رب بڑا کریم ہے. کتنا کریم ہے جانتے ہو؟ ہمارا رب اتنا کریم ہے کہ میرے حضور سید الکونین آپ کے سامنے خاتون آئی، حضور میرا بچہ غائب ہے. کب سے؟ صبح سے نہیں ملا. سننا بہت غور سے. شکایت کی بچے کی. تھوڑی دیر کے بعد ماں کو بچہ مل گیا. سمجھ گئے اتنی بات؟ ماں کو بچہ، جب بچہ ماں کو ملا نا تو پھر ماں تھی، لپٹ گئی. کبھی ماتھا چوم رہی، کبھی لب و رخسار کو چوم رہی، کبھی سینہ، کبھی گلا. دیوانہ وار ماں لپٹ گئی بیٹے کو. میرے حضور نے ماں اور بچے کے پیار کا انداز دیکھا. صحابہ سے فرمانے لگے، صحابہ کیا کوئی اس ماں سے زیادہ بھی اس بچے کو پیار کر سکتا ہے؟ صحابہ کہنے لگے، حضور ماں کے پیار کو تو کسی کا پیار لگ ہی نہیں سکتا. ماں کے پیار کو کسی کا پیار نہیں لگ سکتا. حضور فرماتے ہیں جتنا یہ ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے نا، میرا رب ایسی 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے. سبحان اللہ. بے شک رب اپنے بندے سے ایسی 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. پھر بندہ رب سے دور کیوں ہے؟ کبھی اکیلے میں لیٹ کے سوچا کرو. میں یہ نہیں کہتا کہ یہیں آ کے دعا کرنا، یہیں آ کے آنسو بہانا. اللہ توفیق دینا، رات کو آنکھ کھل جایا کرے تو فوراً اٹھ کے وضو کر لیا کرو. وضو کر کے مصلی بچھاؤ، 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے رب کو دکھا. تہجد کے نام پہ 2 رکعت پڑھ کے دکھا اور 2 آنسو گرا کے دکھا. خدا کی قسم وہ اتنا کریم ہے، اگر نہ مانے تو احد پہاڑ برابر سونا تو تب بھی نہیں مانتا. اور اگر ماننے پہ آ جائے نا، ماننے پہ آ جائے تو 1 آنسو گرا دے وہ تجھ سے راضی ہو جائے. لیکن میری قوم کا جوان 3 بجے تک پب جی کھیلے گا. سمجھ رہے؟ 3 بجے سوتا ہے، 11 بجے اٹھتا ہے. جس قوم کا جوان 3 بجے سوئے اس قوم کو کوئی ترقی نہیں دے سکتا. یہ میں لکھ کے بھی دے سکتا ہوں، کہہ کے جا رہا ہوں، ریکارڈنگ ہے. جس قوم کی نیندیں رات کے 3 بجے شروع ہوتی ہوں اور 10 بجے ختم ہوتی ہو، اس قوم کو مٹنے سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے. ہاں 10 بجے جا کے دکان کھول رہے ہیں، مزاجی ہو گیا مسلمانوں کا. اور 10 بجے دکان کھول رہا اور سمجھ رہا ہے یہ جو میرے بھیا کی دکان ہے سامنے والی، اس کی وجہ سے میرے گراہک ٹوٹ رہے ہیں. یا تو یہ بات آتی ہے میرے بھائی کی وجہ سے، یا ذہن میں بات آتی ہے میری دکان پہ کسی نے جادو کر دی. اب یہی فون آتے ہیں مولانا صاحب، اکثر یہی فون آتے ہیں، جیسے دعا کر دو کسی نے بندش کر دی، گراہک آتا لوٹ جاتا. اب مجھے بتا تو صحیح، تو نے دکان کتنے بجے کھولی؟ 10 بجے دکان کھول رہا ہے. کس لیے کہ اب رول رہے سارے لوگ 10 بجے دکان کھولتے ہیں. سن، میرے حضور نے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما، میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما. تمہارے لیے برکت تو صبح کے وقت میں رکھی گئی تھی، تم نے 10 بجے دکان کیوں کھولی؟ یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے. ان کا ماننا یہ ہے حضرت عیسیٰ دن کے 10 بجے پیدا ہوئے تھے، اس لیے وہ اپنی دکانیں 10 بجے کھولتے ہیں. اب مسلمان بھی 10 بجے دکانیں کھولنے لگا ہے. حضور نے تو کہا تھا، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما. اب تم سے تمہارے عقیدے کا جائزہ لینا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ تو صحیح. حضور نے اشارہ کیا تو سورج پلٹا کہ نہیں پلٹا؟ حضور نے اشارہ کیا، چاند کے ٹکڑے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ حضور نے کہا تو پتھر بولے کہ نہیں بولے؟ حضور نے کہا تو درخت چلے کہ نہیں چلے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، حضور نے جو کہا وہ پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ سب کہو کہ جو حضور نے کہا ہے وہی پورا ہوا ہے، اور جو حضور کہہ گئے ہیں وہی سچ ہے. تو یہ بھی ماننا پڑے گا، اگر برکت چاہتے ہو بزنس میں تو 10 بجے نہیں، فجر کے بعد دکانیں کھولو. جب دنیا دکانیں کھول لگی ہوگی، اللہ تمہارے رزق کو تمہارے دسترخوانوں پہ ان سے پہلے اتار چکا ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. مسلک اعلی حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ
زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ۔ مت کہنا دکان پہ جادو ہے، ہم مت بتانا کہ دکان پہ بندش ہے، کہ میرے بھائی نے سامنے کھولی اس لیے دکان پہ میرے گراہک نہیں آ رہا ہے۔ کتنا کمزور عقیدہ ہے ہمارا، کہنے کو بریلوی ہیں رضوی ہیں، دونوں ہاتھ نہیں کود کے نعرہ لگا رہا ہے، یہ عقیدے ہمارے۔ سوچے ذرا، مجھے یہ مت سمجھنا کوئی وہابی آیا ہے، مجھ سے پکا تم میں کوئی بریلوی نہیں ہے، ہاں میں تم سب سے پکا بریلوی ہوں، لیکن کڑوی سچائی ہے۔ اتنے کمزور عقیدے، بھائی کی وجہ سے دکان نہیں چل رہی، اس نے سامنے دکان کھول دی نہیں چل رہی۔ رزق کون دیتا ہے؟ آپ بولیں، سارے بولیں، رازق کون ہے؟ رزق پہنچانے کی ڈیوٹی کس کی؟ فرشتوں کی ہے کہ نہیں؟ پوچھو نہیں علماء سے، رزق کون پہنچاتا ہے؟ فرشتے۔ اب مجھے بتاؤ، اگر 7 تالوں میں بند ہو جاؤ تو موت کا فرشتہ رک جائے گا؟ رکے گا؟ اگر 7 تالوں میں موت کا فرشتہ نہیں رک سکتا تو پھر تیرے بھائی کی دکان نے تیرے رزق کے فرشتے کو کیسے روک رکھا ہے؟ جیسے موت کا فرشتہ تجھ تک پہنچنے سے نہیں رکے گا، ویسے ہی رزق کا فرشتہ بھی تجھ تک پہنچنے سے نہیں رکے گا، لیکن طریقے بدلنے ہوں۔ دکان 10 بجے نہیں، اگر حضرت عیسیٰ 10 بجے پیدا ہوئے، عیسائی 10 بجے دکان کھولتا ہے، تو پھر میرے حضور تو صبح صادق میں پیدا ہوئے تھے۔ اب سنی پہلے سجدے کرے گا فجر کے، اور چائے بعد میں پیے گا، ذکر رب کا کر کے دکان پہلے کھولی جائے۔ سمجھ رہے میری بات؟ اگر اس کی یہ بات مان لی نا، پھر تمہیں کسی کے تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر یہ نہیں مانی نا تو پورا قرآن گلے میں لٹکا کے گھومنا۔ ہاں، تمہارے رزق میں برکت صبح میں رکھی گئی ہے، حضور نے کہا ہے، تو تمہیں اپنے کام صبح سے کرنے چاہیے۔ تو اب جو قوم 3 بجے سو رہی ہو، 10 بجے اٹھ رہی ہو، وہ صبح میں دکان کھولے گی۔ سچ نہیں کہہ رہا ہوں میں، سچی بات ہے نا۔ ہاں، اگر یہی بات مولانا کہتے چھٹی کرو امام صاحب 5 منٹ لیٹ ہو گئے فجر کی نماز پڑھانے میں، ہو گئی کوئی ضرورت نہیں، تو پوری مسجد سر پہ اٹھا لیتے ہیں، دیکھو 5 منٹ لیٹ کریے فجر کی نماز، اٹھتے نہیں، نیندیں پوری نہیں ہوتی، راتوں کو کیا کرتے؟ اچھا جی چل ٹھیک، غلطی ہے وہ سو گیا۔ نماز صرف امام پہ فرض ہے، تیرے بیٹے پہ بھی، بیٹے پہ بھی ہے نا، تو بیٹے کو تو اڑا کے آ رہے ہو چادر، فجر میں ٹھنڈ نہ لگے، امام کی اتار رہے اوپر سے آ کے رضائی، تو بیٹے تو تب صحیح تھا، پہلے بیٹے کا کان پکڑتا، مسجد میں وضو کی نالی پہ وضو کرنے بیٹھا تھا، اس کے بعد امام سے کہتا اٹھیے تاخیر ہو رہی ہے، تب تیرے منہ سے یہ بات سچی لگتی۔ بیٹے کو چادر اڑا کے آئے، امام کی چارپائی سیدھی کرے، کہتا امام 7 بجے تک سوتا ہے، حیا کر، جو قانون اسلام کا امام کے لیے ہے وہی قانون تیرے لیے ہے، اسے بعد میں اٹھا، بیٹے کو پہلے اٹھا، خدا کی قسم خدا بھی راضی ہوگا، مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ بے شک حق بات، انصاف ہم نہیں کرتے، بہت اچھا پیغام۔ شکایتیں سب کرتے ہیں، سب میرے ہو، اور میں کوئی آسمان سے نہیں اترا ہوں، تمہارے بیچ کا ہوں، ہاں تمہارے ہی بیچ کا ہوں، جیسے تم ہو ویسا ہی میں ہوں، جس سماج میں تم رہتے ہو اسی سماج میں رہتا ہوں۔ ہم کسی سے ہاتھ پکڑ کے منوا نہیں سکتے، لیکن سچی بات پہنچا ضرور سکتے۔ اگر کوئی سمجھائے تو برا نہ مانا کرو، کوئی سمجھائے تو برا نہ مانا کرو۔ ہاں، تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بات پوری کر لو اور میں پھر بات ختم کر لوں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ کے دور میں بھی یہ نہیں ہے کہ غوث پاک کا دور تھا تو سبھی سچے تھے۔ ابھی مولانا نعیم الدین صاحب قبلہ فرما رہے تھے ڈی جے کے تعلق سے، شادی بیاہ کی رسومات کے تعلق سے، ہاں تو
ایسے موقع پہ اگر امام صاحب سمجھانے لگے نا تو کہتے ہیں جی ایک ہی دن تو ہے شادی، ایک ہی دن تو کر لینے دو نا، ایک ہی دن ہے، کیوں کتنی کرے گا؟ یہ 2-4 بار ہوتی ہے، گانے کے لیے ایک دن ہے، حضور کی سنت کے لیے ایک دن نہیں ہے۔ بہت ساری باتیں کہنے کو تو ہیں، اگر سمجھایا جانا تو کہتے ہیں مولانا جاؤ ہمارے یہاں کا رواج ہی ایسا ہے، خود کہہ گا نہ مانیں گے یہ اجڈی اتنے ہیں، اور خود کہہ دیا کہاں سے بلایا، پورے گاؤں کو اجڈ کہہ کے